السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے انشاءاللہ تراویح کی شروعات ہوگی۔ آج چاند نظر آئے گا اور انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ بھی رکھیں گے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے انشاءاللہ الرحمن۔ تمام لوگوں کو رمضان کی سعادتوں سے اور اس کی برکتوں سے اور رمضان کے اندر جو خیر اور بھلائیاں ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے خیرات اور اس کے برکات سے مالا مال ہوں اور ان سب کے اثرات جو ہے بعد کی زندگیوں میں نظر آئیں، یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ محترم ناظرین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک سوال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ روزوں کی نیت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو روزوں کی نیت کرنے کے لیے ہم سب دیکھتے ہیں بعض کیلنڈر میں، بعض پمفلیٹ میں اور بعض بکلیٹ وغیرہ میں ایک دعا لکھی رہتی ہے، نویت غدن یا نویت ان اصوم غدن لشہر رمضان۔ مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے یہ جو ہے نیت دکھائی دیتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کی نیت کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ نویت ان اصوم غدن لشہر رمضان، کیا اس طرح کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس طرح کی نیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طریقے سے صحابہ نے اور صحابہ کے بعد جو تابعین تھے، جو تبع تابعین تھے، جو صالحین تھے، کیا ان لوگوں نے اس طرح کی نیتیں کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ اس طرح کی نیتیں بالکل بھی نہیں کی ہیں۔ اور جو لوگ یہ اپیل کرتے ہیں اس طرح کی نیت کرنے کی اور اپنے معتقدین اور اپنے پیروکاروں کو جو لوگ نصیحتیں کرتے ہیں اور کیلنڈروں میں چھاپتے ہیں کہ اس طرح کی نیت کی جائے، ایک گزارش ہے ان سے، ایک گزارش کہ کہیں اس طرح کی نیت کسی بھی کتاب کے اندر بتا دیں۔ اگر وہ بتا دیں تو ہم کل سے اعلان کر دیں گے کہ اس طرح کی نیت ہم بھی کریں گے اور سارے لوگ کریں۔ لیکن اس طرح کی نیت کرنے کا کہیں بھی جواز قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے میرے بھائی، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی نیت کہیں بھی موجود نہیں۔ نویت ان اصوم غدن من شہر رمضان یا نویت غدن ان اصوم من شہر رمضان، اس طرح کی جو نیتیں ہیں کہیں بھی ثابت نہیں۔ پھر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ غد کا لفظ قرآن میں بھی کئی ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہ پر قیامت کے معنی میں لیا گیا ہے اور بعض جگہ پر آنے والے کل کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس حوالے سے، نیت کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ رات میں نیت کرنی۔ اب انسان اگر رات میں نیت کرتا ہے یا طلوع فجر سے کیا کہتے ہیں سحری سے پہلے اگر انسان نیت کرتا ہے اور اس طرح کی نیت کرتا ہے کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، جو کہ اس جملے میں موجود ہے کہ میں کل آنے والے کل کے لیے نیت کر رہا ہوں، تو یہ نیت تو آج کی ہمیں کرنی ہے نا، روزہ تو آج ہمیں رکھنی ہے۔ یعنی اگر ہم رات میں روزہ رکھتے ہیں تو جو دن سورج طلوع ہونے والا ہے، جو دن آنے والا، اس میں ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن بندہ جب اس طرح کی نیت کرتا ہے، کل نویت ان اصوم غدن، کل کی میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، تو کل اس کے بعد والے دن کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اس دن کی نیت نہ کر کے کل والے دن کے بارے میں نیت کر رہا ہے، تو لاجیکل اعتبار سے بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے نیت آپ دل میں ارادہ کریں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہی ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہی آپ کی نیت ہوگی۔ اس طرح کی جو دعا بنا کر کے پیش کی جاتی ہے، شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ
کہ اس طرح کی نیتوں کے ذریعے سے اپنے روزوں کو خراب مت کریں، اپنے روزوں کو برباد مت کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے پیچھے عوام بھاگتی ہے، جن کا ان کے حلقے میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہی لوگ اپنے پیروکاروں کو اس طرح کی نیت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی بھی قبر میں نہیں جائیں گے، آپ اپنا ذمہ دار خود ہیں، آپ کو خود اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اس لیے دوسروں کے پیچھے مت بھاگیے، آپ تحقیق کیجئے، آپ سرچ کیجئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی نیت کہیں بھی کسی دور میں پائی نہیں گئی جو آج کل کے علماء اپنے پیروکاروں سے کرواتے ہیں۔ نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، اس طرح کی نیت کبھی بھی کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بڑے علماء کہتے ہیں، سلف علماء کہتے ہیں کہ تقلید شخصی امت کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے دینی اعتبار سے۔ انسان دین کو سمجھ نہیں پاتا ہے کب، جب وہ پیچھے پیچھے لوگوں کو بھاگتا ہے بغیر کسی تحقیق کے۔ اس نیت کے حوالے سے بھی لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم کرنے کے بجائے بس بڑوں نے کہہ دیا اس سے پیچھے لوگ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نیتیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ جو نیت کرنی ہے آپ دل کے ارادے، جسے نیت کہا جاتا ہے، آپ دل میں ارادہ رکھیے کہ مجھے انشاءاللہ آج روزہ رکھنا ہے، کل نہیں آج روزہ رکھنا ہے، ہر رات، چاہے رات میں کر لیں چاہے سحری کھانے سے پہلے کر لیں، اس طرح سے نیتیں کر کے آپ جو ہے اپنے روزوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔